میری کہانی میری زبانی جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ میری چند دہائیوں پر مشتمل کہانی ہے جو پاکستان فلم انڈسٹری میں نے گزاری۔ میں نے کتاب لکھی، کتاب تقریباً کمپلیٹ ہے، جس کو چھپنے کے لیے جانا ہے، مگر میرے چند دوستوں نے مجھے مشورہ دیا کہ کتاب کے ساتھ ساتھ آج الیکٹرانک دور ہے، اگر آپ اس کہانی کو ان واقعات کو یوٹیوب پر پیش کریں تو لوگ زیادہ محظوظ ہوں گے۔ تو میں نے بھی سوچا کہ ان کو چند قسطوں میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ میری کہانی میری زبانی میں ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جو میں نے کسی سے سنا ہو۔ اس میں وہ تمام واقعات ہیں جن میں میں خود انوالو تھا یا میرے سامنے وقوع پذیر ہوئے۔ تو دوستو، میری فلمی کہانی کا سفر 1968 میں انور کمال پاشا صاحب کے ساتھ شروع ہوا، جو اس وقت کوئی فلم ڈائریکٹ نہیں کر رہے تھے، رائٹر تھے۔ اتفاق سے میں ایک دن ایک صاحب کے ساتھ، جن کا اشرف حسین نام تھا اور وہ ایک بوتیک چلاتے تھے، ان کے ساتھ مجھے پاشا صاحب کے گھر اچھرا موڑ پہ جانے کا اتفاق ہوا۔ میں گیا معمول کے مطابق۔ ابھی ہم جا کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے کہ درپن آ گیا۔ درپن میرے سامنے وہ تھا کہ جس کی ہم بچپن سے فلمیں دیکھ رہے تھے۔ بڑا متاثر ہوا میں۔ اتنے میں پاشا صاحب آئے۔ پاشا صاحب کو دیکھ کے درپن کھڑا ہو گیا، ہم بھی کھڑے ہو گئے۔ مجھے درپن کا کھڑا ہونا بڑا عجیب لگا۔ میں نے کہا ہم جس کو ہیرو سمجھ رہے تھے، یہ اس سے بھی بڑا ہے جس کے لیے ہم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے۔ تو یہ تو پتہ چلا کہ یہ تو انور کمال پاشا ہے۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ ڈائریکشن تو اداکاری سے بڑی چیز ہے۔ خیر اینی ہو، اشرف صاحب نے پاشا صاحب سے 2-3 باتیں کی، ہم باہر آئے تو میری اور اشرف صاحب کی بحث شروع ہو گئی۔ میں نے کہا میں تو ڈائریکٹر بنوں گا۔ انہوں نے کہا بھائی تمہارے پاپا ہمیں جان سے مار دیں گے، ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ میں نے کہا نہیں، میں تو ڈائریکٹر بنوں گا۔ ابھی ہم اس بحث میں تھے ہی کہ پاشا صاحب اور درپن باہر آئے۔ درپن اپنی گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے۔ پاشا صاحب نے کہا تم لوگ ابھی تک یہیں کھڑے ہو۔ اشرف صاحب نے کہا کہ بھئی یہاں ایک مسئلہ ہو گیا، یہ ڈائریکٹر بننا چاہتا ہے۔ پاشا صاحب نے مجھے سمجھایا، انہوں نے کہا میرے پاس کوئی فلم نہیں ہے، میں کوئی فلم نہیں کر رہا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، میں تو آپ کے ساتھ کام کروں گا۔ کہنے لگے میں لکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا میں ایز اے اسسٹنٹ رائٹر کام کروں گا۔ وہ میری ضد کے آگے مجبور ہو گئے، کہنے لگے کل سے آ جاؤ۔ میں خوشی خوشی چلا گیا۔ دوسرے دن میں جب آیا، میں گلی بھول گیا۔ پاشا صاحب والی گلی سے پہلی والی گلی میں ٹرن ہو گیا۔ میں مڑ گیا، سیدھے ہاتھ کو گیٹ تھا ایک، میں وہ گیٹ کے پاس ہلکا سا کھلا ہوا تھا، میں نے یوں کھولا تو سامنے دو صاحب کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، 2 صاحب کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آواز آئی ہاں میاں کیا بات ہے، اندر آؤ۔ میں نے جیسے ہی قدم اندر کیا تو مجھے ایک دم سے مجھے جھٹکا لگا کہ ان 2 میں سے ایک مولانا مودودی تھے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ میں مولانا مودودی کی کوٹھی کے اندر کھڑا ہوا تھا۔ مولانا مودودی صاحب نے مجھے کہا میاں آؤ۔ میں نے کہا میں ایک دم سے گھبرا گیا۔ میں نے کہا مولانا صاحب میں پاشا صاحب کے گھر جانا۔ کہنے ہاں ہاں میاں پاشا صاحب کے گھر کیوں جا رہے ہو؟ دوسرے آدمی کی طرف مسکراتے ہوئے انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے کہا میں نے ڈائریکٹر بننا ہے۔ تو مودودی صاحب مسکرایا، مجھے کہنے لگے میاں کچھ اور بن جاؤ۔ پھر کہنے لگے خیر۔ تو جو صاحب سامنے بیٹھے تھے مجھے آج تک ان کا نہیں پتہ چلا کہ وہ کون تھے، میں نہیں پہچان پایا۔ ان کی طرف مسکرا کے کہنے لگے میاں جب ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، مگر اچھے برے کی ان کو تمیز ضرور سکھا رہے ہیں، تو ہم تمہیں کیسے روکیں؟ بہتر تھا اگر تم ڈائریکٹر نہ بنو تو کچھ اور بن جاؤ۔ خیر اینی ہو، یہ میرے جو ہے نا کوٹھی کے پیچھے والی کوٹھی وہ پاشا صاحب کی۔
मौदूदी साहब की वो मुलाकात मेरे दिल में उतर गई और उनकी शख्सियत मेरे दिल में ऐसी समाई कि जब उनका इंतकाल हुआ तो मैं सारे काम छोड़ के उनके नमाज जनाजा में अपने शरीक हुआ। हाँ, मैं अगर एक बात और आपसे कह दूँ कि मौदूदी साहब की जो कब्र है वो पहले खोदी गई थी मंसूरा में, मगर लोगों ने किसी मसलक की वजह से कि लोग फातिहा पढ़ेंगे क्या होगा, वहाँ उनको दफन नहीं किया, बल्कि मौदूदी साहब को दफन किया उनकी कोठी के अपने पिछले हिस्से में, जो बिल्कुल बाढ़ के नज़दीक उनको दफन किया गया। वहाँ मौदूदी साहब आज भी दफन हैं और उस बाढ़ के पीछे सब अपने अनवर कमाल पाशा की कोठी है। तो ये रब्त है मौदूदी साहब का और अनवर कमाल पाशा की ज़मीन का। पाशा साहब के साथ मैं काम करता रहा एज ए असिस्टेंट राइटर। पाशा साहब के साथ काफ़ी काम किया मैंने। एक रंगू जट फिल्म थी, उसका प्रोड्यूसर था मास्टर अब्दुल्ला। उसकी एक फिल्म थी अकबर आज़म महाबली, वो लिखी। फिर इन्हीं हालात में, इन्हीं चीज़ों में कुछ एक दिन क्या हुआ कि एक साहब आए नौजवान से, उन्होंने पाशा साहब से कोई बात की और कह के चले गए। तो पाशा साहब मेरे पास आए, कहने लगे आफ्ताब तुम जानते हो? मैंने कहा नहीं। कहने लगे ये यावर हयात टीवी प्रोड्यूसर। मैंने कहा अच्छा। फिर दूसरी सांस में कहने लगे तुम्हें पता है ये मेरा बड़ा दामाद है। मैंने कहा अच्छा। और तीसरी सांस में कहने लगे तुम्हें पता है ये मेरा भांजा है। मैंने कहा अच्छा। कहने लगे वो जो मेरी बहन ऊपर रहती है ये उनका बेटा है, ब्रिगेडियर अजमत हयात का बेटा। मैंने कहा अच्छा। तो उसके बाद कहने लगे हमने एक सीरियल लिखनी है टीवी के लिए। मैंने कहा अच्छा। बात ख़त्म हो। 2 दिन 3 दिन 4 दिन मैंने कुछ लोगों से बातें करते हुए सुना पाशा साहब को। तो मैंने कहा पाशा साहब खैरियत? कहने लगे वो सीरियल लिखनी है, किताब नहीं मिल रही। मैंने कहा किताब कौन सी? कहने लगे वो फिरदौस से बरी हैं, तुम नहीं जानते, अब्दुल हलीम शरर की किताब है। मैंने कहा पाशा साहब मेरे पास है, मैंने 2 या 3 दफ़ा पढ़ी है। हैरत से देखा, कहने लगे तुम्हारे पास है? मैं तो उसको हर जगह ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा मुझे एक दफ़ा मैंने अच्छा मजमून लिखा था मैट्रिक में, तो मुझे उसमें मिली थी। खैर आए वो अपने सीरियल, जब लोग टीवी सीरियल किस्तों के बारे में कुछ नहीं जानते थे, ये बात है 1969 की, तो मैंने 14 अक़सात पर मबनी वो सीरियल लिखा। जो वो अलग बात है कि यावर हयात ने उसको प्रोड्यूस किया, मगर याहिया ख़ान के दौर में वो अपने ऑन एयर हुई, जिसको आगा ख़ान ने रिक्वेस्ट करके बंद करवा दिया, क्योंकि वो अब्दुल हलीम शरर की किताब जन्नत, अपने दुनिया में जन्नत थी, जो कि जिंदा इमाम बनाता है, वगैरह वगैरह। तो ये इस तरह वो सीरियल लिखा। पाशा साहब के अपने घर पे चंद लोग मुतवातिर आते, उनमें एक जाफ़र मलिक साहब जो कि 7 लाख के डायरेक्टर थे। फिर एक अदाकार था अलबेला, वो हमेशा आता। फिर आगा हुसैनी आते, वो भी असिस्टेंट। फिर ए रियाज आता, और भी चंद लोग आते, मगर मुसलसल से ये लोग ही आते और यही लोग वहाँ पर मेरी उनकी मुलाकात रही। अलबेला से ख़ास तौर पे मुलाकात हुई, और अलबेला से मुलाकात जब से रही मैं अपने प्रोड्यूसर बन गया, मगर हमारी मुलाकातें रहीं और हमेशा रहीं। इसी तवातर में एक दिन अनवर कमाल पाशा साहब के बेटे अहमद कमाल ने पाशा साहब से कहा कि कल मेरी शूटिंग है, ये आप अपना असिस्टेंट मुझे दे दें। पाशा साहब ने कहा ले हो। तो मुझे कहने लगे तुम कल जाओगे ये अपने उच्चमीन की शूटिंग पे, उसका नाम अहमद कमाल। तो मैंने कहा ठीक है। सेकंड डे मैं AM स्टूडियो चला गया अहमद कमाल की शूटिंग पे। दिन में गाना पिक्चराइज हुआ, रानी बेगम के फेस पर मैंने फर्स्ट टाइम क्लैप दी।
پہلی دفعہ میں نے شوٹنگ اٹینڈ کی زندگی میں. اس کی شوٹنگ دوسرے دن تھی. وہ اپنے دوسرے دن شوٹنگ سیٹ پہ تھی. اس دن ایک عجیب واقعہ پیش آ گیا. دلشاد کیمرہ مین تھا اے ایم اسٹوڈیو میں. سیٹ پہ شوٹنگ چالو تھی کہ اتنی دیر میں چلتے شاٹ میں احمد کمال نے کہا کٹ ہے, رک جاؤ, پیک اپ. تو اس نے کیمرہ مین, ہم سب حیران ہو گئے. تو اس نے یوں دیکھا تو اندر انور کمال پاشا صاحب داخل ہوئے تھے. تو اس نے کہا جب تک میاں صاحب ہیں میں شوٹنگ نہیں کروں گا, ٹیل ہم ٹو گو آؤٹ. میں بڑا پریشان ہوا. میں نے کہا یار یہ کیسا بیٹا ہے جو اپنے باپ کو سیٹ سے نکال رہا ہے. میں ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ دلشاد کیمرہ مین نے میرا ہاتھ پکڑ کے, میں نے کہا ادھر آؤ, تم نئے آئے ہو, تمہیں کیا ان باتوں سے. میں نے کہا نہیں, مگر یہ کتنی بری بات ہے. کہنے لگا نہیں, یہ کہانی دہرائی جا رہی ہے. میں نے کہا دہرائی جا رہی ہے؟ کہنے لگے ہاں یہ کہانی دہرائی جا رہی ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے یہ کہانی اس طرح دہرائی جا رہی ہے کہ ایک دفعہ پاشا صاحب شوٹنگ کر رہے تھے اپنی فلم کی, اور پاشا صاحب کے والد حکیم احمد شجاع سیٹ پر آ گئے اور انور کمال پاشا نے شوٹنگ بند کروا دی کہ جب تک فادر میرے سیٹ سے نہیں جائیں گے میں شوٹنگ نہیں کروں گا. اور پھر پتہ ہے تمہیں کیا ہوا آفتاب؟ دلشاد نے کہا حکیم احمد شجاع جیسا قابل دانشور اسٹوڈیو سے چلا گیا, اور وہ کہتا ہوا گیا کیا نالائق اولاد پیدا کی ہے. اور وہی ہوا. میں ابھی بات ہی کر رہا تھا کہ پاشا صاحب سگریٹ کا کش لیتے ہوئے, برا سا منہ بناتے ہوئے, کچھ بڑبڑاتے ہوئے سیٹ سے چلے گئے. عجیب دنیا ہے, عجیب باتیں ہیں. اگر یہ کتابیں, اگر یہ چیزیں میرے سامنے نہ ہوتی تو میں تو کبھی یقین نہ کرتا. مگر کچھ ایسی باتیں ہیں فلمی دنیا کی جن پر یقین کرنا پڑتا ہے, جن کو سوچنا پڑتا ہے, جن کو دیکھنا پڑتا ہے. پاشا صاحب کے 3 بیٹے تھے. احمد کمال جعفروش کا جو کہ اپنے ڈائریکٹر تھا, اس کے بعد مصطفیٰ کمال, اور پھر محمد کمال پاشا جو پاکستان کا ٹاپ موسٹ رائٹر بنا. محمد کمال پاشا جس کو ان دنوں وہ لوگ کالا کہتے تھے, ان دنوں وہ بابا عالم سیاپوش کی جو صاحبزادی تھیں ان سے وہ عشق میں بہت مبتلا تھے. بہت اچھا تھا, بہت ٹیلنٹڈ تھا. پتہ چلتا تھا کہ یہ واقعی بہت ٹیلنٹڈ انسان ہے, بہت یہ کہانی کو سمجھتا ہے, بوجھتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ اپنے کہانی کس طرح بنائی جاتی ہے. خیر, تو وہی ہوا. وقت گزرتا گیا, وقت چلتا رہا. تو ایک دن پاشا صاحب نے مجھے کہا کہ دیکھو میں تمہارا وقت ضائع نہیں کرنا چاہ رہا, میرے پاس کوئی فلم ڈائریکشن کی نہیں ہے, اور میں تم میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں ڈائریکشن کے بہت جراثیم ہیں, اور تم اس فلم انڈسٹری میں بہت کامیاب رہو گے. میری بات مانو, اسٹوڈیو میں کسی کے ساتھ کام شروع کرو. میں نے کہا میں تو جانتا ہی نہیں. کہیں گے اچھا میں کل جاؤں گا, میرے ساتھ چلو. میں دوسرے دن ان کے ساتھ چلا گیا. ابھی ایونیو اسٹوڈیو ہم پہنچے کے سامنے سے جو ہیں وہ اپنے راہی صاحب آ رہے تھے, یونس راہی صاحب. تو وہی بات آ گئی, مجھے ان کے حوالے کر دیا. وہ فلم پکار کر رہے تھے اور میں نے ان کے ساتھ کام شروع کر دیا. پاشا صاحب کے ساتھ ویسے تو رابطہ ٹوٹ گیا, مگر اصل آپ دیکھیں تو گاہے بگاہے رابطہ رہا. میں کئی دفعہ ان کے دولت قدے پر بھی گیا سلام کرنے, بڑے پیار سے ملتے. ٹائم گزرا, میں جب پروڈیوسر بن گیا, جب میں ڈسٹریبیوٹر بن گیا, میں نے لاہور ڈسٹریبیوشن آفس کا جب اوپننگ کی تو میں پاشا صاحب کے پاس گیا تو ہنسنے لگے. کہنے لگے میں نہیں تینوں کہندا سی تم ایک دن بڑا بندہ بنے گا. میں نے کہا ہاں پاشا صاحب میرے دفتر کی اوپننگ ہے اور آپ نے کرنی ہے. کہنے لگے ٹھیک ہے میں کل آؤں گا.
سیکنڈ ڈے انور کمال پاشا صاحب آئے, میرے دفتر کی اوپننگ کی. میں نے کہا سر کرسی پہ بیٹھے. کہنے لگے نہیں. ان کی آنکھوں میں پانی تھا. کہنے لگے نہیں, تو بڑی محنت نال ایتھے تک پہنچے ہیں, ایک کرسی تیری ہے. میں کہا اچھا جی. انہیں نے مجھے بٹھایا, بڑے خوش ہوئے, اور فوراً ہی انہیں نے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ تم ایک دن اس فلم انڈسٹری میں اپنا نام کماؤ گے. بات ہوتی رہی, چلتا رہا. میں ایک دن اپنے کراچی آفس میں بیٹھا ہوا تھا کہ میرے لاہور آفس میں سمیع صاحب مینیجر تھے. وہ میرا لاہور آفس چلا رہے تھے. تو اس کا مجھے فون آیا. اس نے کہا کہ پاشا صاحب آئے تھے اور وہ اپنی 3 فلمیں دے گئے ہیں انگریزی, اور یہ کہہ گئے ہیں کہ یہ میں نے امپورٹ کی تھیں اور یہ تم لوگ چلا لو. تو میں نے کہا اور کیا کہا, پیسے؟ کہنے لگے ہاں انہوں نے پیسے بتائے. تو میں نے کہا تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا میں کل جواب دوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے, وہ کل جب آئیں تو ان کو یہ پیسے دے دینا اور بقایا جو وہ کہیں وہ بات کریں. کوئی سوال کوئی جواب نہیں کرنا ان سے. جو پیسے مانگیں ان کو تھوڑے پیسے کل دے دینا اور بقایا پیسے بعد میں دینا. وہی ہوا. میں یہاں پیسوں کا ذکر نہیں کروں گا. سیکنڈ ڈے پاشا صاحب آئے. پاشا صاحب نے جو کہا, اس نے کہا سمیع نے کہا کہ جی آفتاب صاحب نے کہا جو آپ کہیں. تو کہنے لگے مجھے پتا تھا آفتاب میری بات کو انکار نہیں کرے گا, مجھے پتا تھا. تو سمیع نے کہا یہ پیسے اور بقایا آپ 3 دن کے بعد آ کے لے جائیے گا. بات ختم ہو گئی, فلم ختم ہو گئی. 3 دن بعد آ کے وہ اپنے پیسے بھی لے گئے. 2 3 4 مہینے گزر گئے. تو پاشا صاحب میرے دفتر آئے لاہور, اور وہ میرے مینیجر کو کہنے لگے یار تو نے فلمیں لے لیں, فلمیں ہو گئیں, میں نے سارے پیسے لے لیے اور ایگریمنٹ تو سائن ہی نہیں ہوا. ہمارے وہاں پر جو ہے نا فلم انڈسٹری میں چغتائی صاحب تھے جو بڑے مشہور تھے, تمام معاہدوں کے ایگریمنٹ تیار. تو وہ اپنے سمیع نے کہا جی میں نے وہ چغتائی صاحب سے ایگریمنٹ بنوا کے رکھا ہوا ہے, آپ جب چاہیں سائن کریں. کہیں گے نہیں, یہ نہ ہو کہ کل کوئی اور دو ہو جائے, میں پیسے لے چکا ہوں. انور کمال پاشا صاحب نے وہ ایگریمنٹ سائن کیے اور کہتے رہے کہ اگر آفتاب اتنا فرما بردار ہے اور آفتاب کو اس چیز کا پتہ ہے کہ میں ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتا, تو میں بھی یہ نہیں کروں گا کہ میں اس کے پیسے ڈوبنے دوں. سائن کیے اور سائن کر کے چلے گئے. آپ یقین مانیے اس شخص کو پتہ تھا کہ میری زندگی کے بہت کم دن رہ گئے. 2 ہفتے کے بعد مجھے اطلاع ملی کہ پاشا صاحب کا انتقال ہو گیا. میں نے کہا دیکھو, اس آدمی نے یہ نہیں ہونے دیا کہ کوئی اور بیٹا یا کوئی اور آدمی آگے کہے کہ جی فلمیں ہیں, ایگریمنٹ ہے, سائن نہیں ہے. پاشا صاحب ایک بڑے آدمی کا نام تھا, میرے استاد. مجھے انگلی پکڑ کے اس فلم انڈسٹری میں چلنا سکھایا اور مجھے یہ بتایا کہ فلم انڈسٹری میں اس راستے سے جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. میں نے ان کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کرنا شروع کیا, اور پھر پاکستان فلم انڈسٹری نے دیکھا کہ آفتاب زیدی صرف چل نہیں رہا تھا بلکہ دوڑ رہا تھا. اور دوڑتے دوڑتے میں نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سے لے کے پروڈیوسر اور ڈسٹریبیوٹر سارے فاصلے طے کر لیے. آج انور کمال پاشا ہمارے درمیان نہیں ہے. میری دعا ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اور مجھے امید ہے کہ وہ میری بات ضرور سن رہے ہوں گے کہ پاشا صاحب آپ مجھے آج بھی یاد ہیں. فلمی دنیا بھی عجیب دنیا ہے. میں نے جب اسٹوڈیو میں قدم رکھا, لازمی بات ہے مجھے پاشا صاحب چھوڑ کر گئے تھے. یونس راہی صاحب کے مجھے حوالے کیا تھا. یونس راہی صاحب
ان دنوں فلم پکار بنا رہے تھے جس میں محمد علی زیبا تھے. سیکنڈ ڈے دور لاہور کے جو ہے نا جنگلوں کے علاقے میں وہاں شوٹنگ تھی پکار کی. تو یونس رائی صاحب نے مجھے کہا کہ میاں ہم وہاں لوکیشن پہ ہیں, سڑک کے کنارے. مجھے کہا ابھی آئیں گے علی بھائی, تم ان کو لے کے آ جانا. ٹھیک. اتنے میں اپنے محمد علی صاحب کی گاڑی آئی, علی بھائی نیچے اترے, کاسٹیوم پہنے ہوئے تھے سپہ سالار کا. میرے ہاتھ میں چھتری تھی, میں نے یوں چھتری کی کیونکہ دھوپ تھی. تو انہوں نے میرے ہاتھ سے مجھے کہا کیا نام ہے؟ میں نے کہا آفتاب زیدی. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انہوں نے میرے ہاتھ سے چھتری لی اور چھتری یوں کی. کہنے لگے نہیں تم چلو, وہ کیونکہ یہ میں نے ٹوپی پہنی ہوئی تو یہ ذرا اونچائی پہ چھتری ٹکرا رہی ہے. چند قدم کے فاصلے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ محمد علی, جنہیں اب ہم علی بھائی کہنے لگے, دھوپ میں چل رہے ہیں اور سایہ میرے سر پہ. مجھے اس شخص نے بہت متاثر کیا اور پھر علی بھائی سے میرا کبھی ناتا نہیں ٹوٹا, حتیٰ کہ مرنے سے پہلے وہ امریکہ بھی آئے تب تک میری ملاقات رہی. آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, عجیب واقعہ. آپ نے سنا ہے, اس اداکار کو بھی جانتے ہیں, مگر آج میں وہ بتا رہا ہوں کہ اس اداکار نے شروع کہاں سے کیا تھا. علی بھائی کی ایک عادت تھی کہ وہ ہر ایک کو چاند کہتے تھے. اگر ان کو کام نہ ہو کسی کو تو وہ مختصر چاند, مگر جب ان کی کوئی غرض ہوتی تھی تو ان کا چاند لمبا ہو جاتا تھا. چاند تو یہ سمجھ جاتے تھے, ہم لوگ تو جانتے تھے کہ یہ علی بھائی کو کوئی کام ہے یا کوئی غرض ہے. تو ایک دن میں علی بھائی کے دفتر گیا کسی کام سے, تو میں جانے لگا تو مجھے پیچھے سے آواز آئی چاند. تو میں مڑا تو میں مسکرا رہا تھا. کہنے لگے تم باز نہیں آؤ گے؟ میں نے کہا نہیں علی بھائی, آپ کا چاند کا آج لمبا ہے. کہنے لگے ہاں لمبا ہے, ادھر آؤ. میں نے کہا. کہنے لگے وہ پچھلے کمرے میں ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے. یار میں حیدرآباد گیا تھا, اس نے مجھے کہا میں اداکار بننا چاہتا ہوں. میں نے اسے کہہ دیا آ جاؤ. وہ بندہ سوٹ کیسے اٹھا کے آ گیا ہے. پلیز ایک دو آدمیوں سے تو میں نے ان کو ملایا ہے, ذرا تم ذرا کچھ لوگوں سے ملا دو. تم تو ہر ایک کو جانتے ہو اور تم ہر جگہ جا سکتے ہو, تو تم پلیز. میں نہیں جاتا ہوا, بات کرتا اچھا لگتا کہ کس سے کروں. میں نے کہا کوئی بات نہیں. کہنے کہ 2 دن سے یہاں رہ رہا ہے وہ. علی بھائی کے اپنے پچھلے کمرے میں ایک اپنے وہ جو ہے نا جیسے صوفہ سیٹ ہوتے تھے ویسے ہی ایک اپنے بیڈ ہوتا تھا, اسی کلر کا اسی طرح کا وہ بیڈ تھا. میں اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ رائٹ ہینڈ پہ ایک سوٹ کیس پڑا ہوا ہے اور سامنے صوفے پر ایک لڑکا سفید کرتا سفید پاجامے میں بیٹھا ہوا, گولڈ لیف کی ڈبیا ہاتھ میں اور سگریٹ کے کش لگا رہا ہے. میں گیا, میں نے جا کے تعارف کرایا. میں نے کہا میرا نام آفتاب زیدی. وہ لڑکا ایک دم سے کھڑا ہوا, کہنے لگا مجھے شفیع محمد کہتے ہیں. میں نے کہا شفیع محمد. یہ شفیع محمد کی میری پہلی ملاقات تھی, بلکہ آپ یوں کہیں کہ وہ شفیع محمد کا تیسرا دن تھا فلمی زندگی میں آئے ہوئے. میں نے پھر انہیں بتایا کہ علی بھائی نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کو لوگوں سے ملوا دوں. تو پھر اس نے واقعہ بتایا کہ علی بھائی نے کہا تھا تم آ جاؤ. میں آ گیا. میں نے پھر اسے کہا, میں نے کہا اس طرح تھوڑی آتے ہیں, کوئی بندوبست کر کے آتے ہیں, کوئی یہ فلموں کا کام ہے, یہ کوئی اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. خیر میں نے ان کو ایک راؤنڈ دلوایا. 2 جگہ شوٹنگ ہو رہی تھی. انہیں نے تسلی سے شوٹنگ دیکھی, شاید انہیں نے پہلی دفعہ یا پھر کبھی دیکھی ہوگی مگر تفصیل سے انہیں نے شاٹ دیکھا. میں نے کہا ایک دن آپ بھی اس طرح سیٹ پہ کام کر رہے ہوں گے. ہنسا, کہنے لگا سائیں جو منظور ہو, اللہ سائیں اللہ سائیں. خیر میں نے ادھر ادھر ان کو پورے اسٹوڈیو میں. پرابلم یہ تھی کہ میں نے جن لوگوں کو سے بھی ملوایا انہیں نے کہا ہاں نیکسٹ پروجیکٹ میں دیکھیں گے, اور میں ساتھ میں علی بھائی کا بھی ریفرنس دیتا, ہاں نیکسٹ میں دیکھیں گے. اب کوئی ایسا کام تو نہیں نا کہ آپ آ جائیں اور آپ کو بولیں کہ جی چلیں جی کپڑے پہنے اور آپ شروع ہو جائیں شوٹنگ میں. تو 2-3
2 दिन हुए تو दूसरे दिन मैं जब उनसे कहा तो मैंने कहा शफी साहब एक आपसे बात करनी है। कहने क्या? मैंने कहा यार आप ऐसा करो कि आप पाकिस्तान टीवी से रुजू करो। कहने लगा हाँ मगर कहाँ, मैं तो यहाँ स्टूडियो में रह रहा हूँ। मैंने कहा अगर आप इस बात को अपने तक रखें तो मैं आपको बताऊँ। कहने लगे बताओ प्लीज़, आप बताएं, आफ्ताब साहब बताएं। मैंने कहा पाकिस्तान लाहौर टीवी के सामने एक बोसीदा सी बिल्डिंग है जिसमें 2 कमरे हैं और अपने डाइनिंग है, देखने में थोड़ी सी ज़रा बोसीदा है मगर वो कमरे वगैरह उसके अंदर ठीक है। मैंने कहा वो प्रॉपर्टी अली भाई की है, तो आप अली भाई से कहें कि बजाय स्टूडियो में यहाँ रहने के वहाँ जाके रहें, और आप सड़क क्रॉस करेंगे तो अपने पाकिस्तान लाहौर टीवी तो कुछ ना कुछ तो होगा, सिलसिला चलेगा, बात बनेगी। तो कहने लगा ये तो बहुत ठीक बात है। बात ख़त्म हो गई। मुझे नहीं पता शफी मोहम्मद फिर उसके बाद कहाँ गए, क्या हुआ ये कि कोई 8-10 दिन के बाद अली भाई आ रहे थे तो मैं इस तरफ से आ रहा था तो मुझे आवाज़ दी चांद। मैंने कहने लगे ज़रा इधर आओ ज़रा। मैंने कहा जी फरमाइए। कहने लगे वो मैं तुम मेरे दफ्तर आओ तो मेरे पास जितनी प्रॉपर्टियाँ हैं ना, तमाम प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट मैं आपको फराहम किए देता हूँ और आप तमाम लोगों को दावत दे दें कि जी यहाँ प्रॉपर्टी में जाकर रहना शुरू कर दो, ताकि लोगों को आसानी हो जाए और मेरी प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो भी लोगों की आंखों में आ जाएं कि क्या क्या है। मैंने कहा मैंने क्या किया अली भाई? कहने लगे आपने उसको क्या कहा कि जी आप टीवी स्टेशन जाएं और सामने वाली बिल्डिंग में रहें? तो मैंने कहा अली भाई मैं तो ऐसे ही मशवरा दिया था। कहने लगे हुजूर वो वहाँ रह रहा है। मैंने कहा मैं माफ़ी चाहता हूँ भाई, मुझे सॉरी, गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि ये मुझे काम जो है ना वो इस तरह पड़ जाएगा। खैर अली भाई हमेशा मोहब्बत भरे लहजे में रहे, मोहब्बत भरे प्यार में रहें। अब अगर अली भाई की बात आई है तो ये बात भी कह दूँ, आप यकीन माने कि जब मैं प्रोड्यूसर बन गया तो मैंने अन्नदाता के बाद सन ऑफ अन्नदाता बनाई। उसमें मोहम्मद अली, अन्नदाता में मोहम्मद अली थे, सन ऑफ अन्नदाता में इकबाल यूसुफ ने मोहम्मद अली को साइन नहीं किया। तो एक दफ़ा मिले और मुस्कुराए, कहने लगे आफ्ताब तुम क्या मुझे समझते हो, तुम बच्चों की तरह हो मेरे, सब कुछ है, मुझे पता है इकबाल यूसुफ ने मुझे साइन नहीं करना था, तुम इस बात को दिल पर बिल्कुल मत लो। मैंने कहा अली भाई मैं तो आपको बल्कि कुछ और कहने वाला था। हाँ कहने कहो। मैंने कहा वो 10 दिन के बाद मेरी हाउस वार्मिंग पार्टी है कराची में। हाँ मैं आऊँगा। आप यकीन माने वो बड़े कद का आदमी नहीं था, वो वैसे भी बहुत बड़ा था। इत्तेफाक की बात है जिस दिन मेरी हाउस वार्मिंग पार्टी थी उस दिन उन अली भाई के भांजे का वलीमा था। अली भाई ने ज़ेबा भाभी को वलीमे में छोड़ा, सलाम दुआ किया बहन से, भांजे को दुआ दी और सीधे अपने ग़ुलाम मुहिउद्दीन के साथ, गुल्लू भाई और अपने असलम लाटर के साथ सीधे मेरे घर आ गए। वो बहुत बड़ा आदमी था। बड़े आदमी कद के ही नहीं होते, बड़े आदमी वैसे भी बहुत बड़े होते हैं। अल्लाह मियाँ उनको गरीक़ रहमत करे। दोस्तों फिल्म के इस सफ़र में मेरी मुलाकात मोहम्मद कबीर खान साहब से हुई, जिनका इदारा अदनान फिल्म्स एवेन्यू में कायम है। मेरी जब मुलाकात हुई तो मुझे फ़िल्म करने का मौका मिला एस.टी. जैदी साहब के साथ चोरी चोरी। एस.टी. जैदी साहब जो हिंदुस्तान में मुग़ल आज़म के एसोसिएट डायरेक्टर थे, जिन्होंने के आसिफ के साथ काम किया था। पाकिस्तान में आके उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई जिसमें ताजमहल, सलाम मोहब्बत, बेईमान, ईमानदार, बहुत सी। एस.टी. जैदी साहब के साथ जब मैं मिला और कबीर साहब की प्रोडक्शन अदनान फिल्म्स में, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैंने अपना आधा सफ़र तय कर लिया। एस.टी. जैदी साहब से सीखने का बहुत मौका मिला और फिर कबीर साहब का दफ्तर तो मेरे लिए ओढ़ना बिछोना हो गया। मैं कहीं भी काम करूं, जान मोहम्मद के साथ काम करूं, किसी और डायरेक्टर के साथ काम करूं,
مجھے یہ تھا کہ میرا وہ دفتر ایسے تھا جیسے کہ وہ میرا دفتر، اور وہ قوی صاحب کی شفقت اور قوی صاحب کی مہربانی وہ آج تک میرے لیے قائم ہے، اور میں نے کبھی بھی اس میں کمی محسوس نہیں کی۔ قوی صاحب جیسے کل تھے ویسے آج بھی ہیں۔ تو میں قوی صاحب کے دفتر میں رہ کے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ اس وقت چند فلمیں عدنان فلمز میں انڈر پروڈکشن تھیں، جس میں اقبال یوسف دھمکی کر رہے تھے۔ اس کے بعد یہ اپنے چوری چوری تھی۔ اس کے بعد سنگیتا کی ایک فلم شروع ہوئی، ایک ستم اور سے ہی۔ ایس ٹی زیدی صاحب کے ساتھ میں کام کرتا رہا، اور ایس ٹی زیدی صاحب کے ساتھ ایک دفعہ جو کہ ایک مسئلہ تھا کہ اپنے سیٹ کے اوپر ایک جونیئر آرٹسٹ نہیں آیا تھا، وہ میری مسٹیک تھی، اس کی سزا مجھے بھگتنی پڑی کہ اپنے علی بھائی نے بھی کہا کہ نہیں، زیبا بیگم کو پھول یہی دے گا، اگر آرٹسٹ نہیں ہے تو اس نے نہیں ارینج کیا تو اپنے یہی دے گا۔ تو چوری چوری میں مجھے ایک سین کرنا پڑا، باطل ناخواستہ۔ اس طرح ہماری سچویشن چلتی رہی، اور ہم بہت ہی زیادہ جسے کہتے ہیں نا ایک فرینڈلی ماحول میں عدنان فلم میں جو کہ نہ تھے، جس کے اندر قوی صاحب پروڈیوسر تھے، آل ان آل تھے، عدنان فلمز ان کی تھی، مگر چند لوگ، وقار بخاری، کیمرہ مین رشید ساجد، میں، نذیر صاحب جو کہ اپنے ایڈیٹر تھے، ہم سب وہ لوگ تھے کہ پرماننٹ کے لیے اب وہ عدنان فلمز کے تھے، جیسے لگتا تھا کہ یہ ہمارا گھر ہے۔ اور یقین مانے کہ ایسا ہی تھا، کہیں بھی میری شوٹنگ ہو مگر عدنان فلم میرا مسکن ہوتا تھا، حتیٰ کہ میں نے 2-4 اپنے جوڑے شلوار قمیضیں لا کے بھی رکھی ہوئی تھیں کہ اپنے شاور لیا، کپڑے چینج کیے تو اپنے وہیں کے وہیں۔ تو اس طرح قوی صاحب ہمیشہ مہربان رہے، اور ان کی مہربانیوں کی بدولت مجھے بہت سہارا ملا کہ میں انڈسٹری میں گھوم سکوں، انڈسٹری میں رہ سکوں، اسٹوڈیو میں آ سکوں، اسٹوڈیو میں جا سکوں، اور بہت ساری چیزیں جو اگر میں اپنے وہ دفتر نہ ہوتا تو میں مس کرتا، جو میں نے مس نہیں کی۔ میری کہانی میری زبانی کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو 2 واقعات بتاؤں گا، اور دونوں کا تعلق پولیس سے ہے۔ بعض اوقات کچھ ایسے واقعات فلم نگری میں ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پہلا واقعہ کیا ہوا۔ میں ایک فلم کی شوٹنگ کر رہا تھا، فلم کا نام تھا بہت خوب، تھانے کا سیٹ تھا، اور شاہد صاحب اس میں موجود تھے۔ شاہد صاحب کو جلدی تھی کہ انہی نے فوراً ہی شوٹنگ ختم کر کے کسی اور شوٹنگ پر جانا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ فلم جسے میگزین کہتے ہیں، جو کہ اپنے فلم ہوتی ہے، وہ ختم ہو گئی۔ تو کیمرہ مین نے فوراً اسسٹنٹ سے کہا بھاگ کے جاؤ اور اپنے فوراً کیمرہ لوڈ کرو، کیونکہ شاہد صاحب جلدی میں ہیں۔ جب وہ کیمرہ لوڈ ہو کے شاٹ ریڈی ہو گیا تو دیکھا تو وہ جو اے ایس آئی تھا سیٹ پر وہ غائب ہے۔ میں باہر نکلا تو ایک اے ایس آئی اس طرح منہ کیے ہوئے سگریٹ پی رہا ہے، اور ساتھ میں اس کے 2 سپاہی۔ میں نے پیچھے سے جا کے ایک چپت رسید کی۔ میں نے کہا شاٹ ریڈی ہے اور تو یہاں کھڑا ہوا سگریٹ پی رہا ہے۔ آپ یقین مانیں اس کے بعد کیا ہوا؟ جیسے ہی اس نے فیس ٹرن کیا، وہ میرے سیٹ کا اے ایس آئی نہیں تھا، بلکہ وہ نواکوٹ تھانے کا اصل اے ایس آئی تھا۔ اس نے جو مجھے دیکھا وہ تو بفر گیا۔ ایک دم میں نے دیکھا کہ جو میرا ایکٹر تھا، جو اصل سیٹ پہ کام کر رہا تھا، وہ سامنے سے آ رہا ہے۔ جی میں باتھ روم چلا گیا تھا۔ خیر وہ تو چلا گیا، اب میں اور نسیم الحی جس کا نام تھا اے ایس آئی کا، اور پولیس والے وہاں تو لینے کے دینے پڑ گئے۔ اب وہ کہے کہ جی اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ یہ خبر ایونیو اسٹوڈیو میں تمام جگہ پھیل گئی کہ جی آفتاب زیدی نے اے ایس آئی کو تھپڑ مار دیا۔ خیر ایک سیٹ دوسرے سیٹ کے اوپر سلطان راہی کام کر رہے تھے، ان کو بھی پتہ چلا۔ ادھر خواجہ پرویز ایک آفس میں کام کر رہے تھے، ان کو بھی پتہ چلا۔ جب یہ ہوا، جب ان لوگوں کو پتہ چلا تو وہ لوگ فوراً آئے، اور بڑی مشکل سے بڑی بحث کے بعد اس مسئلے کو ختم کیا۔
سلطان رائی نے کہا نہیں یہ ایک اپنے اچانک ہو گیا ہے. خواجہ جو ہے نا اپنے خواجہ پرویز انہوں نے بھی بڑا وہ کیا. خیر اس کو درگزر کیا تو خواجہ مجھے کہنے لگے لے ہوں تو پولیس مقابلے بھی کریں گے تھے. اور میں کہ نہیں جی پولیس مقابلہ نہیں ہوا ایویں دھوکے نل ماریں گے. میں سمجھا کہ شاید یہ بات یہیں ختم ہو گئی, مگر نسیم الحی نے وہ بات اپنے دل میں رکھی. اتفاق کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اسٹوڈیو میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی کہیں نہ کہیں اس اسٹوڈیو سے اس اسٹوڈیو, اس اسٹوڈیو سے اس اسٹوڈیو, کوئی نہ کوئی خاتون تو آپ کے ساتھ ہوتی ہے. تو وہی ہوا کہ ایک دفعہ بھیا ہیں رینٹ اے کار والے ایونیو میں ہوتے تھے, تو ایک ہماری ایکٹریس ہے نام میں نہیں لوں گا, تو وہ جا رہی تھیں. تو میں نے پوچھا بھیا کس طرف جا رہے ہو, وہ ایکٹریس بھی میری واقف کار تھی. تو میں نے کہا سمن آباد مجھے اتار دو اپنے میرے گھر. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. میں جیسے ہی ایونیو اسٹوڈیو سے نکلا 1600 ایکڑ اسکیم جسے کہتے ہیں اقبال ٹاؤن والی سائٹ پہ ٹرن کرنے کے لیے, وہاں پر نسیم الحی کھڑا ہوا تھا. اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا روک لیا. جیسے ہی اس نے مجھے روکا, خاتون کو تو جانے دیا اور مجھے اس نے ہتھ کڑی لگا کے, آپ یقین مانیں گے, مزنگ تھانے میں رات میں لے جا کے بند کر دیا. اور جو اس نے مجھ پر دفعہ لگائی وہ لگائی 294, اور 294 ہے سر عام بوسو کنار. اور اس نے مجھے کہا میں تینوں چھڈاں گا نہیں. خیر جا کے میں تھانے بند ہو گیا. جاتے جاتے میں نے اس ایکٹریس کو کہا, میں نے کہا کسی طرح خواجہ پرویز کو اطلاع کر دینا. وہ جناب کیا ہوا کہ میں جا کے تھانے میں بند ہوا. 2 قیدی مزنگ تھانے میں اندر بند, وہ مجھ سے پوچھیں کیا کیا, میں ان سے پوچھوں کیا کیا. اب نہ میں اپنی کہانی سنانے جوگا نہ ان کی کہانی سننے جوگا. میرا جو ہے نا مجھے عجیب سا لگا کہ صبح 6 بجے میرا کزن بڑا جو کہ تھا میرا, وہ حلوہ پوری اور یہ اور وہ لے کے اس طرح آیا جیسے کہ میں کوئی پتہ نہیں کون سا مارکا سر کیا ہے میں نے اور کیا کیا ہے. میں نے کہا بھائی یہ کیا؟ وہ کہتا نہیں یہ حلوہ پوری. میں نے وہ حلوہ پوری اس سے لی, میں جو اپنے قیدی ساتھ میں بیٹھے تھے میں نے ان کو دی. اتنی دیر میں خواجہ پرویز ایک پائچہ اونچی کیے ہوئے آ گئے. کہنے لگے پھڑیا گئے ہیں. میں کہا ہاں جی پھڑیا گئے. کہنا کی ہوا؟ میں کہا وہی نسیم الحی. کہنا او ہو. خیر ضمانت ہو گئی, بات ختم ہو گئی. آپ یقین مانیے کہ نسیم الحی نے مجھے 7 دفعہ گرفتار کیا, 7 ٹائم, اور مجھ پہ 7 دفعہ 294 کا مقدمہ ہوا. اب دیکھیے کمال کی بات کیا ہے کہ ان دنوں نواکوٹ تھانے کا مجسٹریٹ جو تھا وہ تھا جاوید دستگیر. اور جاوید دستگیر صاحب جو تھے وہ ان دنوں نمو کے ہسبینڈ تھے. ہماری ایک اداکارہ تھی نمو, ان کے ہسبینڈ تھے. میں نے نمو سے کہا کہ بھئی ایسا ایسا ہو گیا ہے. کہنے کی کوئی بات نہیں, میں کہہ دوں گی جاوید کو. خیر پہلا مقدمہ ہوا, آواز لگی جاوید زید آفتاب زیدی وغیرہ وغیرہ, بات کروں. دوسرا مقدمہ ہوا, اس میں بھی ہو گیا. تیسرا مقدمہ ہوا جاوید دستگیر نے, اس میں بھی مجھے ختم ہو گیا. اب جو ہے نا چوتھا مقدمہ ہوا تو مجھے ایسا لگا کہ یہ جاوید دستگیر نے مجھے یوں دیکھا اور کہنے لگا ایسے کافی مقدمے نہیں بن گئے. میں نے کہا ہاں. خیر اس نے چوتھے کو بھی نکال دیا. اب 3 مقدمے رہ گئے. جب میں 5ویں مقدمے پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ مجسٹریٹ کی نیم پلیٹ جو ہے نا وہ چینج ہو چکی ہے. جاوید دستگیر کی جگہ سید تبسم حسین زیدی مجسٹریٹ ہے. اب آواز لگی آفتاب زیدی وغیرہ وغیرہ. میں نے مجسٹریٹ کی پلیٹ کو دیکھا, میں نے خود کو دیکھا, بڑا شرمندہ ہوا. میں نے کہا مجرم بھی زیدی اور مجسٹریٹ بھی زیدی. میں نے کہا چلو اللہ وارث ہے, اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. میں اندر گیا, تبسم صاحب نے مجھے دیکھا, تبسم زیدی نے آفتاب زیدی دیکھا, نکال دیا. کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے پھر. اس کے بعد اب چھٹا اور 7واں مقدمہ تھا. چھٹا مقدمہ جب ہوا تو انہوں نے جب آواز پڑی آفتاب زیدی اور میں جب اندر گیا تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا کھڑے ہو جاؤ ادھر.
اب وہ جو محرر وغیرہ تھے وہ سمجھ لو جی اب یہ پکڑا گیا، اب یہ اریسٹ ہو گیا، اور اب جو ہے نا ہم اس کو تھانے بھیجیں گے. تو مجھے کہنے لگا اے صدا تو جائیں گا جیل. میں نے خیر میں بھی ڈر گیا، میں نے کہا یار یہ مسئلہ تو غلط ہو گیا. خیر اس کے بعد وہ ریسرچ کر کے اپنے کیبن میں گئے تو سپاہی نے آ کے مجھے کہا کہ جی وہ اندر بلا رہے ہیں. میں اندر گیا تو وہ صوفے پر سید تبسم حسین زیدی بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے کہنے لگے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ 294 کے کتنے مقدمے ہیں. اور مجھے کتنی شرم آئی ہے آج کہ جب انہوں نے کہا ہے سید آفتاب زیدی اور پھر میں بھی زیدی. بھائی ایک کام کرتے ہیں ہم، یا تو آپ یہ 294 کے مقدمے کرنا چھوڑ دیں یا میں اپنا کم از کم یہاں سے ٹرانسفر کروا لوں. مجھے بڑی شرم آ رہی ہے جب اپنے زیدی پکارا جاتا ہے. پھر میں نے ان کو ساری کہانی سنائی. میں نے کہا اس طرح ہوا تھا، اسی طرح میں نے ASI کو تھپڑ مار دیا تھا، اور اسی طرح وہ نسیم الحی جو ہے وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے مجھے بار بار گرفتار کر رہا ہے. تو یہ چھٹا ہے اور ایک اور ہے، 7واں بھی ہے. پھر انہیں نے ریئلائز کیا اس بات کو. دونوں کیس میرے ڈسمس ہوئے. پھر اس کے بعد خواجہ پرویز نے DIG سے بات کی اور کہیں جا کے پھر نسیم الحی کو باز کیا گیا کہ آئندہ ایسا نہ ہو. تو یہ تھی کہانی. دوسرا واقعہ ایک عجیب واقعہ ہے جو فلم انڈسٹری ہی نہیں بلکہ تمام لاہور کو، تمام پاکستان کو یاد ہے. ہماری ایک ایکٹریس ہوا کرتی تھی نگو، اور اس کا قتل ہوا تھا. قتل کرنے والا فلم پروڈیوسر تھا خواجہ اظہر، اور اس میں نگو کے ساتھ اس کی ماں، اس کا ماموں اور 2 موزیشین، 4 جو ہیں وہ اپنے لوگ قتل ہوئے تھے نگو سمیت. اس مقدمے کو کافی دیر تک چلتا رہا وہ مقدمہ، اور اس کا یہ ہوا کہ خواجہ اظہر کو سزائے موت ہو گئی، اناؤنس ہو گئی سزائے موت. ہم پوری فلم والے بڑے دکھی تھے، بڑا افسوس بھی تھا. نگو کے اپنے قتل کا بھی افسوس تھا، خواجہ اظہر کا بھی افسوس تھا کہ اس کو سزائے موت اناؤنس ہو گئی ہے. ابھی کچھ مہینہ بھر گزرا ہوگا کہ سامنے سے خواجہ پرویز آئے، اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ 1970 سے لے کر 1980 تک جب تک میں چیف اسسٹنٹ رہا، میرا خواجہ پرویز کا ہر روز کا ساتھ تھا. اور اتنا میں کہتا ہوں کہ جو ہے نا پدرانہ شفقت والا خواجہ پرویز، ہر کام ہر وقت، میں ہی نہیں پوری فلم انڈسٹری کے لیے ہر وقت موجود رہتا تھا. تو وہ سامنے سے آ رہے ہیں تو مجھے ایک دم آ کے کہنے لگے آفتاب تینوں پتہ کیا ہے؟ میں کہا ہاں دسو. کہیں گے وہ خواجہ اظہر پاگل خانے گئے. میں کہ خواجہ اظہر پاگل خانے؟ کہنا میں نے بھی نہیں پتا، چلیں گے. خیر اب سزائے موت کا جو قیدی جس کو سزائے موت ہوئی ہے وہ پاگل خانے. خیر ہم نے کہا چلو چلیں گے. تو تیسرے دن میں اور خواجہ پرویز لاہور میں پاگل خانے کے گیٹ پر پہنچے. ان سے کہا کہ جی خواجہ آپ یقین مانیں، نہ سیکیورٹی، نہ پولیس، نہ کچھ، وہ جو اپنے جیسے نہیں ہوتا اپنے ٹول کی ونڈو، ویسے ونڈو سے اس نے کہا کہ جی آپ یوں جائیں اور اس کے بعد لیفٹ ہینڈ پہلے پہ ٹرن کریں اور اس کے بعد پھر آپ لیفٹ ہینڈ ٹرن کریں تو چوتھی بیرک خواجہ کی. میں اور خواجہ پرویز پریشان. میں نے کہا یا اللہ میاں یہ کیا؟ خواجہ کہنے لگا پتہ نہیں بھائی کی ہوا ہے. چلو ہم وہ گئے تو جیسے ہی ہم نے اپنے لیفٹ ٹرن کیا، پھر اس کے بعد سیکنڈ لیفٹ کیا، چوتھی بیرک میں دیکھا تو خواجہ اظہر سفید کرتا سفید دھوتی پہنے ہوئے چرپائی پر بیٹھا ہے، اور نیچے 2 دریاں بچھی ہیں اور اس پہ اس کے 4-5 مزارے ٹائپ اور وہ نوکر ٹائپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک اس کی ٹانگیں دبا رہا ہے. وہ ہم لوگوں کو دیکھ کے حیران رہ گیا. خیر بڑا خوش ہوا، ملے، سب کچھ ہوا. اب بات تو یہ تھی کہ بھائی خواجہ اظہر پاگل خانے کیسے پہنچا؟ یہ تو ایک پھانسی جس کو اناؤنس ہو چکی ہے. تو خیر ہمیں بھی بڑی بے چینی تھی
تو خواجہ نے اپنی کہانی شروع کی. میں نے کہا خواجہ صاحب اے کیا ہے؟ کہنے لگا دسنا یار تو صبر تے کر بے آرام نال. خیر ہم بیٹھ گئے. کہنے لگا یار پھر اس نے شروع کی کہانی اپنی پنجابی میں، پر میں آپ کو اردو میں سنا رہا ہوں. کہ اس نے کہا کہ جی گرمی بہت تھی، بیرک میں ہوا نام کی کوئی چیز نہیں تھی. مجھے اتنی گرمی لگی کہ میں نے اپنے سارے کپڑے اتار دیے. مجھ میں اتنا بھی نہیں تھا کہ میں انڈر ویئر تک پہن سکوں. سارے کپڑے الف ننگا میں اپنے بیرک میں ٹہل رہا تھا. اتنی دیر میں وہ ادھر سے پولیس والا گشت والا جب آیا تو میں نے اس کو ہٹانے کے لیے کہ یہ کہیں مجھے ننگا نہ دیکھے، میں نے کہا ہوش ہوش. میں نے 3 دفعہ جب میں نے کہا تو اس کی آواز آئی، اوے خواجہ پاگل ہو گیا. کہنے لگا جیسے ہی اس کی آواز آئی کہ خواجہ پاگل ہو گیا، کلک کر کے میرے ذہن میں آئی کہ خواجہ تو پاگل ہو گیا ہے، خواجہ تو پاگل ہو گیا ہے. اور پھر میں نے کپڑے نہیں پہنے. پھر پولیس بھی آئی، سب کچھ آئے، میں نے کپڑے نہیں پہنے کیونکہ میں دل میں ٹھان چکا تھا کہ خواجہ پاگل ہو گیا. دوسرے دن مجھے میری ماں ملنے آئی تو خواجہ کہنے لگا وہ تو میری ماں تھی، مجھے کوئی شرم ہی نہیں آئی، میں ماں کے سامنے ننگا کھڑا ہو گیا. تو ماں نے کہا میرا پتر پاگل ہو گیا ہے، میرا پتر پاگل ہو گیا ہے، میرا خواجہ پاگل ہو گیا ہے. تو میں نے چپکے سے وسپرانہ انداز میں چانس لیتے ہی ماں سے کہا ماں اینو ہون ثابت کر. بس اتنا کہنا تھا. ماں بھی میری، خواجہ کہنے لگا ماں بھی میری بہت سمجھدار تھی، وہ سمجھ گئی پوری کہانی. ڈاکٹروں کی ٹیم بیٹھی، کہنے لگا میں نے پھر کپڑے نہیں پہنے. ڈاکٹروں کی ٹیم بیٹھی اور ماں نے کوشش کی. اب آپ لوگ تو سمجھ گئے ہوں گے کیا کوشش ہوگی. اور ڈاکٹر نے پاگل ڈکلیئر کر دیا اور میں یہاں آ گیا. اب میں خواجہ پرویز کی طرف دیکھوں، خواجہ پرویز میری طرف دیکھیں، بولیں یار اتنا بڑا قتل کا مقدمہ جسے پورے پاکستان کے اخباروں نے ہائی لائٹ کیا تھا، اتنی بڑی ڈانسر کا قتل، اور وہ بھی ڈانسر کا قتل، اس کے ساتھ اس کی ماں کا قتل، اور اس کے ساتھ ایک ماموں اور ایک موزیشن کا قتل، یہ 4 آدمیوں کا قتل. اور قاتل خواجہ اور پاگل خانے میں آپ کو یہاں ایک بات بتاؤں، خواجہ اظہر کے ہاتھ میں نہ ہتھ کڑی تھی، نہ اس کے پاؤں میں بیڑی تھی. اس طرح کھلا عام آدمی اپنے گھر میں بھی نہیں بیٹھتا جس طرح وہ پاگل خانے میں پھانسی کا مجرم بیٹھا ہوا تھا. میں نے اپنے خواجہ کے ساتھ ہی چرپائی پر میں بیٹھا تھا. میں نے کہا خواجہ یار اگر یہ ہو گیا خواجہ جی تو پھر تو پھانسی ہو جائے گی. تو اس نے میرے کندھے پہ یوں ہاتھ رکھا، اس نے بولا شاہ فکر نہ کر، اے گلے پھانسی آستے نہیں ہے گئے. میں نے کہا اوکے، اللہ تیری خیر کرے. بات ہو گئی، ہم خیر ملے، وہاں پر بیٹھے رہے. بیٹھے ہونے کے بعد پھر ہم وہاں سے آ گئے. اس کا مقدمہ سپریم کورٹ میں چل رہا تھا، اپیل ہوئی تھی. ہوا یہ کہ جب ہم اٹھنے لگے تو خواجہ نے کہا کہ میری جو ہے نا 8 دن کے بعد پیشی ہے، بلکہ پیشی نہیں ہے بلکہ تاریخ ہے سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ اپنا فیصلہ سنائے گا. تو میں نے کہا خواجہ کیا ہوگا؟ تو مسکرا کے کہنے لگا شاہ میں تینوں دسیا ہے نا، اے گلے پھانسی آستے نہیں ہے گئے. خیر میں اور اپنے خواجہ پرویز چلے آئے. ہم نے کہا بھئی یہ تو عجیب ہے. خیر 9ویں دن اخبار میں خبر تھی کہ خواجہ اظہر کی سزائے موت سپریم کورٹ نے بحال رکھی، مگر خواجہ اظہر پاگل خانے سے فرار. اب میں اور خواجہ پرویز شام کو ملے. خواجہ پرویز مجھے دیکھے، میں خواجہ پرویز کو دیکھوں. میں کہوں، خواجہ نے کہا وہ نس گیا. میں نے کہا اس نے تو نسنا ہی تھا، وہاں پہ کون سی جیل تھی بھائی،
کون سی ہتھکڑی تھی, کون سی بیڑی تھی, یہ تو انتظامیہ کو سوچنا چاہیے. میں نے کہا اچھا بھائی. پھر جناب اخباروں میں خبریں آتی رہیں کہ خواجہ اظہر کا کوئی پتہ نہیں چلا, خواجہ اظہر کا کوئی پتہ نہیں چلا, نگوں کا قاتل, 4 افراد کا قاتل فرار, پاگل خانے سے فرار. کوئی یہ نہیں لکھ رہا کہ بھائی تم نے انتظام کیا کر کے رکھا تھا, تم نے کہاں اس کو پکڑا ہوا تھا, کون سا وہ جیل میں تھا, کون سا وہ قید میں تھا, کون سی اس پر سیکیورٹی تھی. یعنی کہ عجیب ہے کہ جب تم نے کچھ نہیں کیا تو اب شور کس چیز کا مچا رہے ہو کہ جی خواجہ فرار ہو گیا. خیر اینی ہو, 2-3 دفعہ اس کی ماں سے ملاقات ہوئی, ماں کوئی جواب نہ دے, بالکل میں نے نہیں پتا. خواجہ پرویز سے ایک دفعہ بات ہوئی, کہنے لگا نہیں ماں نو سب پتہ ہے. خیر ایک دن مجھے, کیونکہ وہ اپنے خواجہ اظہر کا گھر جو ہے نا رائل پارک میں تھا, ان دنوں جس کی بات کر رہا ہوں وہاں پہ ایک اپنے رائل پارک میں نا طباخ ریسٹورینٹ تھا, اس کے پیچھے وہ اپنے اوپر اپنے خواجہ اظہر رہتا تھا, وہیں پر اس کی ماں رہتی تھی. تو ایک دن جو اپنے خواجہ اظہر کی ماں ملی تو میں نے کہا ماں جی ٹھیک ہے تو انہوں کچھ نہیں پتا, صرف ایک گل کا جواب دے دیو, ہاں یا نہ. آج کہنے لگی پوچھ. میں کہا خواجہ ٹھیک ہے, کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے بس جاؤ. تو مجھے پتہ چل گیا کہ خواجہ صاحب جو ہیں وہ جس رات سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ان کی سزائے موت بحال, اسی ٹائم رات سے یا صبح سے خواجہ صاحب پاگل خانے سے غائب ہو چکے تھے, اور وہ سیدھے اس طرف چمن کی سائڈ پہ وہ اپنے افغانستان کی سائڈ پہ وہ نکل گئے. اور آج تک خواجہ صاحب کا پتہ نہیں چلا. اب پتہ نہیں خواجہ زندہ ہے مر گیا. مگر یہ دیکھیں, یہ ہے فلم نگری. آپ نے یہ تو سنا ہوگا اخباروں میں کہ نگوں کا قتل ہوا, مگر یہ نہیں سنا ہوگا کہ پھانسی کا ملزم کیسے بھاگا. تو میرے دوستوں, اسی طرح کی کہانیوں کے ساتھ, عجیب واقعات کے ساتھ آپ سے میں ملوں گا نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تھینک یو.